ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف الميعاد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی رضائی مائیں، آپ کی انا ام ایمن اور آپ کی بیٹیاں، ان کی زندگی کے حالات بیان کیے تھے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ صحیح واقعات پیش کیے جائیں اور اسی طرح ضعیف روایات سے پرہیز کیا جائے۔ اس لیے میرا پروگرام ہو سکتا ہے مختصر ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ان تمام عظیم ہستیوں کی زندگی کے حالات میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے یا واقعات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جائے۔ تو اس لیے وہ تمام موضوع مکمل ہو گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور آج سے میں انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام کی زندگی کے حالات پر کچھ روشنی ڈالوں گی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ تھے، یعنی وہ جو دن رات آپ کی خدمت میں موجود ہوتے تھے کسی بھی لحاظ سے، اور ان میں سر فہرست ہیں آپ کے موالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت تھی اور ان موالی کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا۔ یہ تمام باتیں ہمیں ان کی زندگی کے حالات معلوم ہونے پر معلوم ہو سکیں گی۔ آپ کے صحابہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے میری دانست میں، کیونکہ جس طرح وہ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا وقت ہمیشہ ہتھیلی پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، اور یہی نہیں کہ اگر موجود نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے ان کی محبت میں دھڑکتے تھے۔ ایسے صحابہ موجود ہیں کہ جب انہیں تیر آ کر لگا ایک غزوے میں تو اس وقت ان کی زبان سے کیا نکلا؟ تکلیف کا اظہار نہیں، بلکہ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، رب کعبہ کی قسم
آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر یہی صحابی اپنی قوم کے میں لائے جاتے ہیں۔ ان کا اسلام خفیہ تھا۔ ایک عورت ان کی خدمت پر مامور کی جاتی ہے، اور پھر اس قوم والے اسے کہتے ہیں کہ تم اس کی خدمت کرو، یہ کڑیل جوان جب تندرست ہو جائے گا تو تمہارا محافظ بنے گا۔ اب وہ عورت خدمت کر رہی ہے، اور یہ اس سے چھپ کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، اشعار کہا کرتے تھے، اور انہی اشعار میں ایسے الفاظ بھی تھے جن سے ان کا اسلام کے لیے تڑپ محسوس کی جا سکتی تھی۔ اور اسی ایک شعر نے ان کا بھانڈا پھوڑا۔ اس عورت نے یہ اشعار سنے اور اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ یہ تو مسلمان ہے، تو اس پر پھر قوم والوں نے آ کر انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ ایک ادنیٰ سی مثال ہے صحابی کی، جو آپ کی خدمت میں ہر وقت نہیں رہتے تھے، لیکن جو لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی تڑپ، ان کی محبت کی بہترین مثال ہیں زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ بھی بچپن ہی کے دور میں تھے، 7-8 سال عمر ہوگی کہ ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے میکے آئیں، اور یہاں پر ایک قبیلے نے ان کے قبیلے کے گھروں پر حملہ کیا، اور حملے کے ساتھ ہی وہ زید بن حارثہ کو اٹھا کر لے گئے، اور پھر یہ بکتے بکاتے سوق عکاظ تک پہنچے۔ وہاں پر حکیم بن حکم، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے 400 درہم میں انہیں خریدا اور لا کر اپنی پھوپھی کو ہدیہ کیا۔ اس طرح زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کی سرپرستی میں رہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ زید بن حارثہ، ان کا نام زید، ان کی کنیت ابو اسامہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا سعدہ بنت ثعلب۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات رہتے، جیسے چھوٹے بچے اگر رکھے جاتے ہیں کام کاج کے لیے تو وہ پھر دن بھر کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھولی شخصیت کی بنا پر ان سے بے پناہ شفقت کرتے تھے۔ ادھر ان کے والدین بیٹے کی جدائی میں بہت پریشان، اور ان کے والد نے ان کے فراق میں اشعار بھی کہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو کہاں دیکھوں، کہاں پاؤں، اور میں اس کی جدائی میں آنسو بہاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حال کیا ہے۔
وہ زندہ ہے یا موت اس کے سامنے آ گئی۔ پھر وہ اپنے بیٹوں اور اپنے سالے کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ میرے بعد بھی تم اس کی تلاش میں مصروف رہنا۔ دن گزرتے گئے، پھر اس کے بعد 1 سال ان کی قوم کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، اور دوران حج انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا۔ دیکھا تو بچے کو پہچان بھی گئے، اور پھر حضرت زید سے جب انہوں نے بات چیت کی تو حضرت زید نے انہیں کہا کہ میری قوم کو، میرے گھر والوں کو پیغام پہنچا دینا کہ میں اپنی قوم کا اشتیاق رکھتا ہوں، یعنی اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں دور ہوں مگر میں بیت اللہ کا خادم ہوں، اور ایسا خادم کہ جو حرم کے نشانات کے پاس ہی ہوتا ہے۔ یہ پیغام لے کر ان کی قوم کے لوگ واپس گئے اور ان کے والد کو تمام حال سنایا۔ اب ظاہر ہے ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا بیٹا جو ہے اس کا سراغ مل گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا، فدیے کی رقم، اور دونوں پھر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے پاچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک آ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم فدیہ لے کر آئے ہیں اپنے بیٹے کو واپس لے جانے کے لیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم فدیے کی رقم مزید بڑھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور پھر زید کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ زید جواب دیتے ہیں کہ ہاں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یہ تمہارے اپنے ہیں اور میرا سلوک تمہارے ساتھ تمہارے سامنے ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ تم کسے اختیار کرنا چاہتے ہو، اپنے والد اور چچا کو یا مجھے۔ حضرت اسامہ اس وقت کم سن ضرور تھے مگر کم سمجھ نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں آپ کو اختیار کرتا ہوں، آپ ہی میرے باپ اور چچا ہیں، اور میں آپ پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ یہ ایک بچے کے الفاظ۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ان کا باپ اور چچا حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ زید،
تم غلامی کو پسند کر رہے ہو اپنے باپ، اپنے گھر والے، اپنی آزادی، اپنی قوم کے مقابلے میں؟ تو حضرت زید نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں، کیونکہ زید وہاں پر غلاموں کی سی زندگی نہیں بسر کر رہے تھے، انہیں عزت سے رکھا جاتا تھا، ان کا خیال رکھا جاتا تھا، انہیں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ وہ وقت تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے۔ اسلام سے پہلے ہی جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی انسانیت۔ آپ بہترین انسان تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغمبر کی طور پر قبول کیا، مقرر کیا، آپ کو اعزاز بخشا۔ آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ اسلام سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے وحی آنے کے بعد سب سے پہلے الفاظ جو یہ کہے تھے وہ بہترین آپ کی شخصیت کی عکاسی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ غریبوں حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے اندر ہم غور کرتے جائیں اگر، تو ہمیں جتنے سبق ملتے ہیں ان پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگیاں، ہمارے گھریلو معاملات، یہ سب بہترین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا زید بن حارثہ کا، انہوں نے اپنے والد اور چچا کی باتیں سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ سنا، تو آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا، حجر اسود کے قریب آئے، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو تم گواہ رہنا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا لے پالک بیٹا، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اور زید بن حارثہ کا فیصلہ اور ان کا سکون دیکھ کر ان کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر وہیں سے واپس چلے گئے۔ اعلیٰ انسان کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ ناکام ہوتے وقت بحث و مباحثہ نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ ان کے والد اور چچا کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ان کا بیٹا غلاموں کی سی نہیں بلکہ گھر کے ایک فرد کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور پھر یہ
زید بن محمد کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں محبوب رسول اللہ کہا کرتے تھے اسلام میں بھی۔ اور یہ زید بن محمد اس وقت تک کہلاتے رہے جب تک کہ اسلام کی کرن نہیں پھوٹی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں نازل ہوا کہ اصل بیٹا وہ ہے جو تمہاری صلب سے پیدا ہوتا ہے، جو تمہارا صلبی بیٹا ہے، وہی حقدار ہے تمہاری وراثت کا اور تم اس کی وراثت کے۔ اس کے بعد پھر وہ زید بن حارثہ کہلائے آخر وقت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک نمونہ ہم دیکھ چکے۔ اس کے بعد پھر اسلام کا دور شروع ہوا، اور اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کر دی ام ایمن جو آپ کی انا تھی، ان سے شادی کر دی۔ وہ بھی حبشی نسل سے تھیں، اور دونوں میں عمر کے فرق کے باوجود بہت محبت تھی، اور ام ایمن سے ہی ان کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے۔ جب اسلام کی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مردوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت زید شامل تھے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وعدہ جو آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کے کیا، وہ آخر وقت تک انہوں نے نبھایا۔ ام ایمن سے ان کا بیٹا ہوا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا، اور نکاح اور طلاق کا واقعہ یہ ہم تفصیل سے امہات المومنین کے ذکر میں کر چکے ہیں۔ تو طلاق کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم بنت عقبہ سے ان کا نکاح کیا، جن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک زید بن زید اور دوسری رقیہ بنت زید۔ اس طرح حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہے، مصروف رہے۔ مکے سے جب ہجرت کی ہے تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہ مدینے پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے۔ زید دروازے پر آئے، انہوں نے دستک دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دستک سے پہچان لیا کہ یہ زید ہیں۔ آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور انہیں والہانہ طور پر گلے لگایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر انہیں اندر لے آئے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور چاہت کہ دروازے کی دستک سے آپ نے پہچان لیا۔ حضرت زید
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہتے، اور اسی طرح جب تک شہید نہیں ہوئے، جنگ بدر سے لے کر ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی غزوے میں بھیجتے تو لشکر کا امیر انہیں بناتے، اور اگر آپ خود مدینے سے باہر جاتے تو پھر حضرت زید کو اپنا جانشین بنا کے جاتے۔ حضرت زید ہر معرکے میں شریک رہے سوائے جنگ مریسیہ کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مدینے چھوڑا اپنا جانشین بنا کر، اور باقی جنگوں میں وہ حصہ لیتے رہے یہاں تک کہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ جنگ مؤتہ میں بھی وہ امیر بنا کے بھیجے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے، اور پھر تیسرے صحابی تھے جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد خالد بن ولید بقیہ لشکر کو لے کر مدینے آ گئے، لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور پھر جب وہ مدینے پہنچے تو کیا ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی میں کروں گی وقفے کے بعد۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی آپ کے مولا زید بن حارثہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہی تھی۔ جنگ مؤتہ سن 8 ہجری میں ہوئی، اور جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں زید بن حارثہ، اس کے بعد جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، یک کے بعد دیگرے، یہ تینوں شہید ہو گئے، اور تینوں ہی امارت کا جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت خالد بن ولید کی بصارت جو تھی، انہیں بہت دور کی سوچی، اور کوشش کر کے جو لشکر تھا اس کو جمع کر کے مدینے آ گئے۔ جب وہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت لوگوں نے انہیں کہنا شروع کیا کہ یہ فرارون ہیں، فرار ہونے والے، میدان جنگ سے بھاگ کے آنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کرارون ہیں، پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ خالد بن ولید نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ مصلحت کا تقاضا تھا
کہ مزید صحابہ کو شہید ہونے سے بچایا جائے۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے اردن کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کے دوران جہاں پہ جنگ موتا لڑی گئی تھی اس جگہ کی زیارت کرنے کا بھی موقع ملا، اور ان تینوں عظیم ہستیوں کی قبر پر دعا کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں، کیا پدی کا شوربہ، کہاں وہ عظیم ہستیاں اور کہاں ہم ناچیزوں کی دعائیں، مگر یہ بھی فرمان رسول کی اتباع ہے، آپ کے حکم کو ماننا ہم پر فرض ہے۔ تو بہرحال اس صحرا میں جا کر یہ اندازہ ہوا کہ آج کل کے مقابلے میں اس وقت وہاں پر کیا عالم ہوتا ہوگا، جہاں پر زمینی راستوں سے مدینے سے وہاں پہنچنا اور پھر وہاں پر دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ تمام بہت مشکل کام، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے ہر مشکل کو آسان سمجھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں بھی مہیا فرمائی۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ سن 8 ہجری میں شہید ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہم ان باتوں سے بھی لگا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں۔ ایک بار آپ نے فرمایا، زید تم میرے مولا، مجھ سے میری طرف اور تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی آپ نے اپنی ہستی، اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقہ لوگوں میں سب میں سب سے زیادہ محبوب ہستی کو زید بن حارثہ کو قرار دیا، اور اسی طرح آپ نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے اسامہ کو بھی بہت شفقت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب وہ سب کے وظیفے مقرر کر رہے تھے تو اسامہ بن زید کا وظیفہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے مقابلے میں زیادہ مقرر کیا۔ عبداللہ نے اس بات پر اعتراض کیا اور پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو میرے سے زیادہ وظیفہ کیوں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا وظیفہ بھی زیادہ مقرر کیا۔ یہ تھی وہ عظیم ہستی جنہیں ہم زید بن حارثہ کے نام سے
جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کی زندگی کے حالات صرف سننے یا سنانے کی حد تک نہیں، بلکہ ان میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں، اور ان سبق سے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا موازنہ ضرور کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ موازنہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ ہمارے کال کا وقت ہو رہا ہے، ایک کال ہے اسے لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پوچھا تھا، میری پوتی 2 سال کی ہے، جی اس کے نا چہرے کے بڑے بال ہیں، باڈی پر بھی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آٹے میں کچھ ملا کے، لیکن ذہن سے نکل گیا کہ کیا ملانا اس میں۔ آپ اس کے جب بچے چھوٹی ہوتی ہے نا تو ہاں اس جی، وقت ہی اصل میں کرنا چاہیے کہ آٹے میں تھوڑا سا گھی ملا کے ہاں جی، اور پیڑا بنا کے، بہت زیادہ گھی نہیں، تھوڑا سا، اچھا جی، اور پھر وہ پیڑا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو روئیں جس طرف ڈھلک رہے ہیں نا اس کے مخالف سمت سے آپ اس کو پھیریں گے جسم پہ، تو آہستہ آہستہ۔ اور اب چونکہ بچی 2 سال کی ہو گئی ہے، ابھی بھی اس کا رواں کوئی اتنا سخت نہیں ہے، ہاں اتنا سخت نہیں ہے۔ ہاں آپ مستقل کریں روزانہ، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض بچوں کے قدرتی طور پر جھڑ جاتے ہیں، اور بعض کے ذرا گھنے ہوتے ہیں تو ان کو پھر اس سے دور کیا جا سکتا ہے، تو آپ یہ اب بھی کریں روزانہ انشاءاللہ تعالی۔ آٹے کے ساتھ آپ بیسن کا بھی کر سکتی ہیں، لیکن بیسن میں جو ہے پانی ملا کے، کیونکہ اگر آپ اس میں تیل ملائیں گی تو وہ زیادہ، ہاتھ پہ تیل لگا لیں بے شک، لیکن اندر تیل نہ ڈالیں، بس اسے صرف بہت تھوڑا سا پانی ڈال کے سخت سا گوندیں اور اس کو پھر استعمال کریں۔ یہ جب تک کال اور آتی ہیں تو ایک سوال تھا گردے کے حوالے سے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، تو ابھی ان کا حال ہی میں آپریشن ہوا ہے پچھلے ہفتے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا چیز کھائی جائے کہ دوبارہ یہ تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں، کھانے میں جو سب سے زیادہ مددگار ہے غذا وہ ہے تربوز۔ جنہیں پتھری ہے یا جنہیں اس کا خطرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے تربوز کھائیں، خاص طور پہ ناشتہ صرف تربوز کا کریں، اور اسی طرح وہ چیزیں جن میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے اس سے پرہیز کریں۔ گائے کا گوشت قطعاً ہاتھ نہ لگائیں، اس کی جگہ چکن کا استعمال کریں، مرغی کا استعمال کریں۔ سی فوڈ
ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہر قسم کا سی فوڈ اس سے مکمل پرہیز کریں. اسی طرح پھر پھلوں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. شیرن فروٹ بہت مفید ہے، اور جیسے کہ تربوز میں نے بتایا، خربوزہ ہے، لیکن جیسے کیلا ہے، کیلے میں آئرن ہوتا ہے، کیلشیم ہوتی ہے، کیلے سے پرہیز کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بہتری کرے. ٹماٹر اور پالک سے پرہیز کریں. ہلکی غذا، چہل قدمی، یہ بہت ضروری ہے. مرغن غذائیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے. ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم باجی. السلام علیکم. میں سوال پوچھنا تھی، ابھی بھی آپ نے سوال کا جواب دیا کہ بالوں کو ختم کرنے کے لیے. ہاں سوری، ذرا ریپیٹ کر دیں، مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں لگی پہلے. ہیلو جی. ابھی بھی آپ نے بتایا تھا کہ آٹے میں گھی مکس کرنا یا کیسے، وہ والا مجھے بتا دیں پھر. گھی آپ اندازے سے، میری بہن، میں نے کبھی کسی چیز کو ناپا نہیں ہے، بس اندازے سے آپ تھوڑا سا آٹا لیں اور اس میں تھوڑا سا گھی ملائیں، اور گھی ملانے کے بعد اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کا جو نچلا حصہ ہے نا، اس سے خوب رگڑیں. جب اس میں لوچ پیدا ہو جائے تو اس کا پھر چھوٹا سا پیڑا بنا لیں، اور اس پیڑے کو رواں جس طرف ڈھلک رہا ہے اس کے اپوزٹ، مطلب منفی انداز میں اسے پھیریں، نیچے سے اوپر کی طرف. جیسے ٹانگوں پہ ہے تو ٹانگوں کے ظاہر ہے کہ رواں نیچے کی طرف ہی جائے گا، تو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں اسے آہستہ آہستہ، اور اسے پھر گول گول گھماتے رہیں. یہ ہے اس کا طریقہ، تو بہترین ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن میں ادھر دوسری روم میں آ گئی ہوں کہ ادھر آواز کم کر دیا، تو اکثر میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، تو بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے لیے کچھ خدمت کرتے ہو. تو میرا بیٹا ہے، تو اس کو رات کو جب 1-8 گھنٹے کے بعد جاگ جاتا ہے کہ اس کا سانس بند ہو جاتا ہے. ہاں ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، ذرا ماؤتھ پیس پہ ہو کے بولیں. میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے تو اس کو رات کو سانس جو ہے نا ویسے سانس رک جاتی ہے، سو جاتا ہے تو پھر جاگ اٹھتا ہے، پھر گھنٹے کے بعد پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. بیٹے کی عمر کیا ہے؟ عمر اس کی 35 ہے. تو پہلے تو 22-24 سال تو کچھ اس کو نہیں ہوا، تو کچھ تو ڈاکٹر کو اس نے 1-2 دفعہ بتایا، کہتا چھوڑو ماں ڈاکٹر کو، یہ تو محض سیریس ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہاری سانس جو ہے وہ تنگ ہے، اتنی ہے تمہاری سانس ہے. تو پھر میں سوچا کہ بہن کے سوال اکثر میں سنتی رہتی ہوں، تو بڑی تو آپ سے پوچھ لوں کہ اگر آپ کو نسخہ بتائیں. ہاں ضرور، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. جزاکم اللہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی. ہیلو جی، میں نے اپنے لیے پوچھنا ہے، میرے کو قبض بہت رہتی ہے. ہیلو جی جی سن رہی ہوں. ہاں میرے کو قبض بہت رہتی ہے، تو میرے ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے کو فیٹی لیور ہے. قبض اوپر سے ٹوائلٹ آتی ہے، جب نیچے سے آگے نکلتی.
ہاں ایک بات یہ، آپ کوئی دوا وغیرہ کھاتی ہیں؟ دوا میں نے سب کچھ، جیسے کسی نے سب کچھ، سب نے بولا وہ کھاتی ہوں، نہیں بولا سب کچھ کیا، ویسے آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے؟ ہاں جی آپ کو کوئی اور بیماری جیسے نہیں، شوگر؟ کوئی اور بیماری کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 60. چلیے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم باجی. میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ہمیشہ. میرے گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سو تھروٹ ہوتی ہے، پھر آواز چلی جاتی ہے، درد بھی ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ کچھ بتائیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی، آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی مجھے آنٹی مجھے کان میں تقریباً سال ہوا ہے، اور کان میں لیفٹ سائڈ ہر وقت درد ہوتا ہے، اور تقریباً وہ جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس تو وہ اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر آ جاتا ہے بعد 2 مہینے. آپ کے کان میں سے ڈسچارج بھی ہوتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ڈرائی ہے، صرف درد ہوتا ہے. اور یہ درد جو ہے یہ گلے کی خرابی وغیرہ سے بھی ہوتا ہے یا زکام سے بڑھتا ہے؟ نہیں مجھے زکام کچھ نہیں، صرف کان میں درد ہے. صرف کان میں درد ہوتا ہے؟ جی. اچھا، کبھی آپ نے چیک کرائے کہ آپ کے کان میں کوئی دانہ وغیرہ تو نہیں ہو جاتا؟ جی وہ ہاسپٹل جاتی ہوں تو وہ چیک کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں انفیکشن ایوری ٹائم. خالی انفیکشن ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ہیلو السلام علیکم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کے بیٹا جو ہے 25 سالہ، اس کا سوتے میں سانس رکتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا تکیہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے، تکیے سے بھی فرق پڑتا ہے. اسی طرح سونے سے پہلے اگر کھانا کھا کے اور پھر فوری طور پر سو جائیں، اس سے بھی معدے میں بوجھ ہوتا ہے اور پھر گیسز جو ہیں وہ اوپر آتی ہیں. تیسری چیز کہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھانا، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہوں گی. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا مفصل جواب دوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، میرے سامنے جو سوال ہے جس کا میں جواب دے رہی تھی وقفے سے پہلے، وہ تھا خاتون کا کہ ان کا 25 سالہ بیٹا جو ہے اس کا سانس رکتا ہے سوتے ہوئے. دیکھیں، سانس رکنے کو خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بد احتیاطی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے یہ کہ تکیہ جو ہے وہ کیسا ہے، آرام دہ ہے یا غیر آرام دہ. دوسرا، بعض بچے الٹا لیٹتے ہیں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا کبھی سیدھا لیٹنا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ کروٹ پہ لیٹا جائے، اور کروٹ پر لیٹنے سے انسان کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے رہتے ہیں، بنسبت الٹا یا سیدھا لیٹنے سے اعصاب میں تناؤ آتا ہے.
تیسری چیز ہے کہ فاسٹ فوڈ، مرغن غذائیں، بہت زیادہ ہیوی کھانا، رات کو دیر سے کھانا، اور اسی طرح کھانے کے بعد پھر سو جانا. تو اس کے لیے لیونڈر آئل جو ہے 1 قطرہ وہ انگلی میں ڈال کے، چھوٹی انگلی میں چھنگلی پہ، اور سونے سے پہلے اسے دونوں نتنوں کے قریب لا کے لمبے لمبے سانس لیں سونے سے پہلے، اور پھر اس انگلی کو تکیے کے اوپر رگڑ دیں. یہ سانس کے لیے بہت بہترین ہے. اسی طرح دھنیے کے پتے ڈنڈی کے 4-5 ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، وہ ڈال کے اور سرہانے بچے کے رکھ دیا کریں. اس سے بھی اسے کافی فرق پڑے گا. لیکن سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کھانا اور سونے سے پہلے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھایا جائے تاکہ کھانا ہضم ہو، اور کھانے کے بعد چہل قدمی کی جائے. ہر عمر کے لیے یہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ بوڑھے لوگ ہی واک کریں، نہیں، جوانوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے. بس اپنے بیٹے سے کہیں ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. باجی میں نے ابھی فون کیا تھا آپ کو، وہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بال ختم کرنے کے لیے وہ آٹے میں گھی ڈالنا ہے یا تیل ڈالنا ہے؟ میرا خیال ہے گھی اور تیل کو میں نے جس طرح کہا ہے تو میں نے گھی اور تیل کو مکس نہیں کیا، بلکہ گھی کہا ہے. ٹھیک ہے، آٹے میں گھی ملانا ہے، تیل نہیں، کیونکہ گھی کا جو دانے ہوتے ہیں نا وہ ہیلپ کریں گے. جب آپ اسے اندر مکس کرتے ہیں آٹے کے تو گھی کا جو دردرا پن ہوتا ہے وہ الگ خاصیت رکھتا ہے بنسبت تیل کے. جی ہاں اچھا، یہ دوسرا سوال تھا ایک خاتون کا کہ انہیں قبض رہتا ہے. دیکھیے قبض کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری تمام بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ جو ہے ہماری غذائیں ہوتی ہیں. قبض صبح ناشتے میں ناشتہ ایسا کیا جائے کہ جس سے دن بھر آپ کو سہولت رہے. جیسے کہ آپ صبح ناشتے میں ویٹامکس کھائیں یا دلیا، سب سے بہترین ناشتہ ہے دلیے کا، اور دلیے سے آپ کے معدے اور آپ کی آنتوں میں ملائمت پیدا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ ناشتے میں باقاعدگی سے دلیا کھائیں، دلیا پانی میں بنائیں اور اوپر سے گرم دودھ ڈال کے یہ گرم گرم کھائیں. میٹھے کے لیے چینی ڈالنے کے بجائے آپ کشمش ڈالیں، 1 ٹیبل اسپون کشمش ڈال لیں اپنے پیالے میں. اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو پھل اور سبزی، یعنی سبزیاں کون سی ہیں؟ کچی گاجر اور اسی طرح کھیرا، اور جو پھل بھی آپ کو پسند ہے وہ دوپہر کو استعمال کریں، چائے کے ساتھ یا جو بھی آپ پینا چاہیں اس کے ساتھ. رات کو کھانا، پچھلے دنوں رمضان میں نے 2-3 جگہ سے روٹیاں بنوائی تھیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی آٹا استعمال کیا جو وہ گھروں میں کرتے ہیں. میں حیران رہ گئی کہ یہ آٹا سفید بالکل ربڑ کی مانند جو ہے وہ کیسے یہ لوگ کھاتے ہیں ساری عمر. بہرحال خیال رکھیے چکی آٹا یا میڈیم براؤن آٹا استعمال کریں. اگر آپ ہول مل نہیں استعمال کر سکتے تو وہ
لیکن صرف سفید آٹا جو ہے وہ بالکل استعمال نہ کریں، یہ بھی قبض کی ایک وجہ بنتا ہے۔ پھر کھانے کے دوران آپ ٹماٹر کا استعمال کریں، شوربہ زیادہ کھائیں، بھنے ہوئے سالن سے پرہیز کریں، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 1 گلاس گرم پانی کا پئیں۔ پانی پینے کے بعد پھر 1 مٹھی بھر کے انگور باقاعدگی سے کھائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا قبض جو ہے وہ چند دنوں ہی میں مکمل طور پر دور ہو جائے گا۔ بس یہ چند باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام آ جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر، تم سناؤ؟ بس اللہ کا شکر ہے بہت۔ تو آنٹی آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں، تو اس دوران کون سی ایسی دعا پڑھنی چاہیے کہ بھئی وہ ٹریٹمنٹ صحیح ہو؟ تو کیونکہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ ایک دفعہ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو کہنے کی سوراخ ہے، لیکن میرے خیال میں نہیں تھا وہ، میرے دانت بالکل صحیح ہیں اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جب اپائنٹمنٹ کر کے میں دوبارہ گئی تو کہنے لگی کس طرف ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا، لیکن میرا خیال میں اس نے کیا کیا، اس کے بعد مجھے بہت تکلیف تھی، 6 مہینے ہو گئے، تو آپ نے بتایا تھا کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ۔ تو اچھا میں نے مجھ سے کہا کہ بھئی پاکستان میں تو لیزر سے یہ فلنگ کر دیتے ہیں، تو کہنے لگی نہیں یہاں لیزر نہیں ہوتا، میں ہالینڈ سے بات کر رہی ہوں، تو کہنے لگی یہاں لیزر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پاکستان میں تو یہ فلنگ وغیرہ جو اگر سوراخ ہو تو لیزر سے کرتے ہیں۔ تو خیر پتہ نہیں سوراخ تھا یا نہیں تھا، تو اس نے کی تو بہت زیادہ یہ تکلیف مجھے ابھی تک ہے، میرے خیال میں نہیں تھا۔ میری ایک بات سنیں، سوری، لیزر سے فلنگ نہیں ہوتی وہ، ہاں لیزر سے جسم میں کہیں پتھری ہو، رسولی ہو، تو رسولی کو جلایا جاتا ہے یا پتھری کو توڑا جاتا ہے، لیکن دانت کی فلنگ جو ہے وہ لیزر سے نہیں ہوتی۔ آنٹی میں لاسٹ ٹائم گئی تھی پاکستان کراچی، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے، کافی مشہور پاپولر ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے میری بیٹی کے دانتوں کے، میں نے کہا چلو صفائی کلینک کروا لیں کیونکہ سستی پڑتی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ نے دعا پوچھی ہے، میں انشاءاللہ بتا دوں گی۔ اور قصہ مختصر یہ کہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں وہ بھی بعض اوقات بڑے فراڈیے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دعا بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم آنٹی جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ جی آنٹی جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا میرا سوال ہے، میں پہلے آپ سے رمضان سے پہلے مہینہ 2 مہینے پہلے بات کی تھی، میرے ہاتھ میں انگوٹھے میں فنگس تھی، تو آپ نے تیل بتایا تھا، وہ تیل جو ہے نا سرسوں کا، اس میں وہی لونگ پہ دال چینی ڈال کے تو میں وہی وہ لگائیں، وہ میں لگا رہی ہوں، ابھی کافی بہتر ہے ماشاءاللہ۔ کوئی پھر بھی کبھی کوئی خراب ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، پھر کوئی وہ چیز آپ بتائیں گے آپ کے۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں گرین مرچیں جو ہوتی ہیں میں ان میں آنٹی بناتی ہوں، کسی نے بتایا میں گرم ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ میرا، میں گرین مرچیں نہیں ہوتی میں ان سے آنٹی بناتی ہوں، تو کسی نے بتایا یہ گرم ہوتی ہیں گرین مرچیں، ان سے آنٹی نہ بنائیں، پودوں سے بنائیں۔ یہ آپ بتا دیں بھائی گرین مرچیں گرم ہوتی ہیں یا کہ بھائی اس سے؟ ہاں نہیں، ہری مرچیں بہت اچھی ہیں، اگر آپ ہنڈیا میں وہ ڈالتی ہیں تو بہت اچھی ہیں۔ اچھا، ایک کسی نے بتایا گرم ہوتی ہیں۔ نہیں آپ فکر نہیں کیجئے، کوئی گرم ورم نہیں ہوتی، مرچیں تو ساری گرم ہوتی ہیں، ٹھنڈی تو کوئی بھی نہیں ہوتی، تو لیکن آپ ہری مرچ استعمال کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور فنگس کے لیے جو تیل ہے اسی کو استعمال کرتی رہیں باقاعدگی سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آنٹی، ٹھیک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر۔ بیٹا سوال کیا ہے؟
सवाल है कि आंटी मेरी अम्मी को बहुत एड़ियों का दर्द होता है, पाँव की एड़ियों में और अंगूठों में बहुत दर्द होता है। इन्हें इसके लिए कुछ बता दें। और आधे सर का बहुत दर्द होता है, इन्हें हर वक्त रहता है। आधे सर का? जी। और वजन बढ़ाने के लिए भी कुछ खास बता दें। वजन बढ़ाना है घटाना है? बढ़ाना बढ़ाना। अच्छा। हाँ। वो किसका, आपका या अम्मी का? नहीं, वो मेरा भी और अम्मी का भी बहुत कम है, 46 है। ये तो सेहत की निशानी है। अच्छा, इतना बहुत होता है? आपकी हाइट कितनी है? हाइट तो हमारी अच्छी खासी है माशाल्लाह। पता नहीं, आप मुझे पता नहीं। कद बढ़ाने की फिक्र किया करें, लेकिन वज़न बढ़ाने की कभी फिक्र ना करें, ठीक है? नहीं, आपका वज़न बिल्कुल सही है, नॉर्मल। आपको नींद आती है, भूख लगती है? जी। आपका टीवी तो नहीं खुला हुआ? नहीं, वो मैं तो इधर बाहर। टीवी की आवाज़ बंद करें और फिर मेरी बात सुनें। हाँ जी। आपको भूख लगती है? हाँ जी, भूख लगती है, ना भी लगे तो मैं खाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, नींद आती है? हाँ जी, नींद भी आती है। बस, जब दोनों बातें हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं वज़न बढ़ाने की फ़िक्र करें। आपकी अम्मी के लिए मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, आपका सवाल? जी, मेरा सवाल है, मेरे पाँव में फंगल है, उंगलियों में फंगल है, और मेरा जो छाले निकल आते हैं और एड़ियों में दर्द है। अच्छा, फंगस आपके उंगलियों के दरमियान है? जी, उंगलियों के दरमियान है, और उंगलियों, सारी उंगलियों में, और स्किन उतरती है, छाले जब छाले निकलते तो स्किन उतरती है और फटती है स्किन। ठीक है। और दूसरा सवाल? जी। दूसरा सवाल है, मेरी बेटी अब 37 साल की होने वाली है, और उसकी औलाद नहीं है उसके यहाँ। आप होल्ड करेंगे बाद में तो? और तो कोई सवाल नहीं है? जी, वो यही है कि उसको पीरियड इतना ज्यादा होता है कि वो उठ नहीं सकती, तो जब होता है तो बस फिर औलाद भी नहीं है, सिस्टे हैं उसके पेट में। ठीक है, आप होल्ड कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी, ठीक है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। हाँ जी, वो मैंने पूछना था कि वो जो नाखूनों के नीचे फंगस होती है, उसके लिए जो आप किसी ने पूछा था तो आपने उसको जवाब दिया, तो मैं भी वो इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ठीक है, फंगस के लिए हाँ, वो उनको तो पहले से पता था ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो इस्तेमाल करती रहे। आपको मैं बता दूंगी, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी। मेरा सवाल है बाजी के, एक ये सवाल है कि चाश्त की जो नमाज होती है उसका टाइम किस वक़्त से लेकर किस वक़्त तक आप पढ़ सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आप हाजत के नफल पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ के लिए, किसी भी अपनी हाजत के लिए, तो क्या अगर आपकी 2-3 हाजतें हैं तो फिर क्या आप उसके लिए हर एक हाजत के लिए अलग-अलग 2 रकात पढ़ते हैं, या मतलब एक दफ़ा ही 2 नफल पढ़ के अपनी सारी हाजतों की दुआ मांग सकते हैं? 2 नफल पढ़ें आप। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास, और उसके बाद सलाम फेरने के बाद हाथ उठा के दरूद पढ़ के फिर जो सलातुल हाजत की दुआ है वो पढ़ें, और फिर जो भी हाजतें हैं आपकी सब आप मांगें। अलग अलग नफल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और चाश्त का वक्त जो आपने पूछा है उसका जवाब भी मैं दे दूँगी, 1-2 कॉल और हैं वो भी अभी दे देती हूँ मैं, ठीक है?
ہاں جی السلام علیکم. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ہاں چاشت کے وقت کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے. دیکھیے چاشت کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس وقت شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین پہ جلنے لگیں، یعنی اتنی گرمی ہو جائے، دھوپ اتنی تیز ہو جائے کہ اس وقت جانور کے بچے جو ہیں وہ اسے برداشت نہ کر سکیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ دھوپ تو ہوتی نہیں کہ ہم اس سے اندازہ کریں، لیکن ہم اوقات آج کل تو ویسے بھی سورج 5 بجے نکل رہا ہے اور 5 سے لے کر سمجھئے 7 بجے تک اشراق کا وقت ہے. اس کے بعد چاشت کا وقت جو ہے وہ پھر اسی طرح حساب رکھ لیجئے کہ 10 سے لے کے 11-12 بجے تک، زوال سے 1 گھنٹے پہلے جو ہے چاشت کا وقت پھر ختم ہو جائے گا. تو عموماً یہی وقت رہتا ہے، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں. اشراق کا وقت بے شک سورج نکلنے کے بعد، چونکہ وہ سورج نکلنے سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے اس کا وقت بدلتا ہے، لیکن جو چاشت کا وقت ہے وہ یہی ہے 10 سے لے کے 11-12 بجے تک. جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد اگلا سوال ہے، بچی نے سوال کیا ہے کہ ان کی امی کے ایڑیوں اور انگوٹھے میں درد ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ پانی کم پینا بھی ہو سکتی ہے. اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ پانی زیادہ پیا کریں، جتنا پیتی ہیں، اگر 4 گلاس پیتی ہیں تو 6 کر دیں. اسی طرح دوسرے مشروبات بھی استعمال کریں. دودھ ضرور پیا کریں اور اپنی ایڑیوں پر سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد ان دونوں اوقات میں زیتون کا تیل، اب زیتون کا تیل آپ کے پاس اگر ورجن آئل ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور اگر پکانے والا ہے پومک تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ افادیت کے حامل ہیں. ورجن آئل جو ہے وہ سمجھیے کہ بہت ہی بیبی جو ہوتے ہیں ان کا تیل ہے، پہلا تیل ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے زیتون سے، اس میں افادیت زیادہ ہوگی. پومک جو ہے یہ تھک ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، مالش کے لیے یہ بھی مفید ہے. تو آپ کے گھر میں جو بھی ہے رات کو ڈھیر سارا مل کے انگلیوں کے درمیان، انگوٹھے پہ، ایڑی پہ، پورے پاؤں پہ مالش کر کے 3 سے 5 منٹ تک دونوں پاؤں کی، اور اس کے بعد کوئی پتلا سا کپڑا کاٹن کا جو ہے ململ وغیرہ کا اسے لپیٹ لیں. صبح کے وقت اسی طرح پھر لگائیں، اور لگانے کے بعد پھر کاٹن کی پتلی جرابیں پہن لیں تاکہ آپ کا فرش جو ہے کارپٹ وغیرہ وہ گندا نہ ہو. دوسری بات یہ رہے گی کہ جو جرابیں ہیں وہ تیل کو جذب کریں گی اور وہ پھر آپ کی امی کی جلد کے ساتھ لگی رہیں گی، تو اس سے پورا دن اس سے فائدہ ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ دن میں کسی وقت موقع ملے یا سونے سے پہلے، مالش کرنے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈالیں اور اس میں پاؤں رکھ کے بیٹھیں، چاہے ٹب میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں پسند کرتی ہوں کہ ایک پلاسٹک کے تسلے میں پانی ڈال کے، اتنا پانی کہ پاؤں ڈوب جائیں، اور اس میں نمک ڈال کے، ایپسم سالٹ یا عام سالٹ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، وہ ڈال کے اور پاؤں رکھ کے بیٹھیں. جب پانی ٹھنڈا ہونے لگے تو پاؤں نکال کے انہیں پوچھ کے اور اس کے بعد پھر اس زیتون کے تیل کی مالش کر لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے آرام آ جائے گا.
اگلے 2-3 سوال ہیں فنگس کے حوالے سے. دیکھیے فنگس کے لیے آپ لیں گی سرسوں کا تیل. سرسوں کا تیل لے لیں 2 کپ، ایک برتن میں ڈالیں اور پھر اس میں 11 لونگ، دار چینی کا ایک بڑا ٹکڑا، ایک جائفل کوٹ کے، اور اسی طرح آپ اس میں اگر چاہیں تو جاوتری بھی شامل کر سکتی ہیں، سونٹھ کا ایک ٹکڑا. اب ان سب چیزوں کو تیل میں ڈال کے رات بھر بھیگا رہنے دیں. صبح آپ اس کو جلائیں. جب وہ بالکل جل جائے، ہلکی آگ پہ، تیز آگ پہ نہ کریں کہ آہستہ آہستہ ہر چیز جلے گی. جب بالکل کالی سیاہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھنڈا ہونے دیں تیل. اور ٹھنڈا ہونے کے بعد بہترین ہوگا کہ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی آپ بوتل میں اس تیل کو ڈال لیں اور جہاں جہاں بھی فنگس ہے وہاں پر یہ روز رات کو باقاعدگی سے لگائیں. اس کی بو ذرا تیز ہوتی ہے، اس لیے دن میں پریفر نہیں کرتی، رات کو زیادہ مناسب رہتا ہے. بس یہ تیل ہے جس سے آپ کی فنگس جو ہے کہیں بھی ہو اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. اور فنگس کے لیے ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ پاؤں کو ڈھانک کے رکھیں کیونکہ یہ دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے. اور اس کے لیے یہی کہ جرابیں جو ہیں وہ پتلی جرابیں کاٹن کی ہمیشہ پہنیں. سردیوں میں موٹی بھی پہنی جا سکتی ہیں لیکن جرابیں کبھی اونی نہیں پہننی چاہیے کیونکہ اس کی گرمی جو ہے وہ پھر سر کو چڑھتی ہے. جرابیں ہمیشہ کاٹن کی پہنیں، سردیوں میں موٹی اور گرمیوں میں پتلی. اس سے آپ کے پاؤں کی حفاظت بھی رہے گی اور جب بھی وضو کریں تو پھر ٹیشو سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کریں. بس ان باتوں پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی فنگس جو ہے دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.